روایتی کپاس کاشت کرنے کے بعد اگر میں اس کھیت میں غور کروں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کھیت کے اندر جڑی بوٹیوں کی بہتات ہے۔ آپ اگر کھیلوں کو دیکھیں تو کھیلیں مکمل طور پر جڑی بوٹیوں سے ڈھک چکی ہیں۔ کپاس کے اوپر شروع میں امریکن سنڈی، چتکبری سنڈی اور لشکری سنڈی کے مسائل جب بڑھنے لگے تو سائنسدانوں نے ریسرچ کرنے کے بعد بیٹی کپاس ایجاد کی۔ اس بیٹی کپاس کے آنے سے کپاس کے اوپر لشکری، امریکن اور چتکبری سنڈی تقریباً ختم ہو گئی اور اس طرح یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اور بالعموم ہمارے پاکستان میں کپاس کی فصل میں جڑی بوٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جڑی بوٹی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ریسرچ کرنے کے بعد ڈبل جین، ٹرپل جین، ٹیٹرا جین یعنی کہ گلائفوسیٹ فری کپاس متعارف کروائی، اور اس کا خالصتاً مقصد یہ تھا کہ کپاس کے اندر اگنے والی جڑی بوٹیوں کو گلائفوسیٹ سپرے کے ذریعے آسانی سے مکمل طور پر اور ہر سٹیج پر کنٹرول کیا جا سکے۔ میں جس کھیت میں کھڑا ہوں یہ زمیندار آج بھی روایتی کپاس کاشت کر چکا ہے، اور روایتی کپاس کاشت کرنے کے بعد اگر میں اس کھیت میں غور کروں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کھیت کے اندر جڑی بوٹیوں کی بہتات ہے۔ آپ اگر کھیلوں کو دیکھیں تو کھیلیں مکمل طور پر جڑی بوٹیوں سے ڈھک چکی ہیں، اور جس قدر تعداد میں پودے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جڑی بوٹی موجود ہے۔ اس جڑی بوٹی کی موجودگی کے سبب اس کھیت کے اندر ایک تو سفید مکھی، سبز تیلا اور تھرپس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ جب تک سفید مکھی اور سبز تیلے کے ہوسٹ پلانٹ یعنی کہ جڑی بوٹی موجود ہے تو ہم اس رس چوس کیڑے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ دوسرا، اس کا بہت بڑا نقصان ہمیں اس میں یوں نظر آ رہا ہے، اگر آپ غور کریں تو اس پودے کی صحت بھی اچھی ہے، قد بھی اچھا ہے اور اس پر فروٹنگ بھی موجود ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس پر موجود جو بالز ہیں، جو ٹینڈے ہیں، وہ انتہائی چھوٹے سائز کے ہیں۔ آپ تمام بالز پر غور کریں تو اس میں بال سائز ایوریج کاٹن کے بال سائز سے بہت چھوٹا ہے، اور خالصتاً اس کی وجہ یہ جڑی بوٹی ہے، کیونکہ جو نیوٹریشن، جو خوراک اس پودے کو چاہیے تاکہ یہ اپنے بال سائز کو ڈیولپ کر سکیں، وہ خوراک یہ جڑی بوٹی استعمال کر رہی ہے۔ تو اس جڑی بوٹی کا ایک تو نقصان کہ اس کھیت میں رس چوس کیڑوں کا کنٹرول تقریباً ناممکن ہے، اور دوسرا یہ کہ جڑی بوٹی کی وجہ سے اس کے اندر بالز کا سائز بہت ہی چھوٹا رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے لامحالہ اس کھیت کی اوسط پیداوار عام زمیندار کی نسبت بہت کم آئے گی۔ لہٰذا جو دوست کپاس کاشت کرتے ہیں انہیں چاہیے یا تو وہ گلائفوسیٹ فری کپاس کاشت کریں اور گلائفوسیٹ کے ذریعے ویڈز کو، جڑی بوٹیوں کا کھیت سے خاتمہ کریں، یا پھر اگر انہوں نے روایتی کپاس کاشت کرنی ہے تو اس میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ گوڈی کرے، ہل چلائیں یا شیلڈ لگا کر گلائفوسیٹ کے ذریعے نیچے رکھنے کے ذریعے سپرے کر کے اس جڑی بوٹی کا خاتمہ کریں، اگر زمیندار چاہتا ہے کہ وہ خاطر خواہ پیداوار لے سکے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔